تعالى عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق محبتنا سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة المحبين ٹھونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانوں بیمار رہن دے ٹھونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانوں بیمار رہن دے اکرم مل کے پڑھو ٹونے تے دوائیاں میرے ایویں نہیں ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانوں مجھے پتہ ہے دیر بڑی ہو گئی پر بیان بھی تھوڑا جا کرنا ہے تسی جاگو گے تے بیان کرنا ہے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانوں اور سونیا بازار تھا کوئی لوڑ نہیں سونیا بازار تھا کوئی لوڑ نہیں بس آقا دے بوہے دا چوکیدار آقا دے بوہے دا چوکیدار رہن دے عشق دے بیمارانوں حمد و ثنا درود سید الانبیاء علیہ التحیت و الثناء بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ کے اندر خالق کی کائنات اللہ اکبر یا رسول اللہ حق حیدری حدیث عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جناب دے ادارہ جامعہ فیضان مدینہ اس کے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی جنہ دوستوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام فرمایا اللہ انہوں نے صدا کی خوشیاں عطا فرمائے شاد الناظر کوئی رات کوئی دن ایسا ہوئے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر نوکری دا موقع نہ ملے شاذر ناظر پچھلی رات بھائی شوق سے بیٹھے چلے گئے بیٹھے یہ ساڑھے میزبان سے پچھلی رات تے اس تو پچھلی رات یہ چنو پھرے میں چلتے رہو کل بھی میں چلتا ہی رہنا ہے ربیع الاول شریف ربیع ثانی شریف کے اندر بھی اور تھانوں مبارک ہو گئی کہ اللہ میرا توڑے سامنے
تنبیہ ہے تو ایڈوانس تو اطلاع ہے کہ بیان تھوڑی ہی دیر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، چونکہ وقت کافی ہو گیا، میری گھڑی دے اندر 10:40 ہو گئے۔ مالک سونا جس عقیدت اور محبت نال جتنے احباب آئے سب دا آنا اور دوستوں دا اس خوبصورت محفل کو سجانا اپنی بارگاہ طیبہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں پچھلے ایک دو جگہ تے بھی گل کی تھی اور کمپیاں جتنے بھی گل کر دینا کیونکہ جناب نے شاید نہ سنی ہوئے، دین متین نو لاپرواہی، غفلت اور بے توجہی دے نال سنن دا نقصان کی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تے بیٹھے ہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہو رہی ہے، کسے نہیں آکھا کئی صاحب نہیں آکھا مینوں منو میں قصبے دا تھوڑا امام مسجد اے نہیں آکھا کاری بیدار صاحب نوں منو تھوڑے امام میں استاد نہیں، سارے نے گل بات کی تھی کہ یار سونے دے دین نو منو، دین دی گل بات ہوئی، پھر اس دین دی گل نو لاپرواہی اور غفلت اور بے توجہی دے نال سنن دا نقصان کی بابا یہ سب تواڈے نال آئیاں سب میرے نال آئیاں، یہ مدینے نال لگی ہے تو پھر اللہ کرے سارے دی لگ جاوے، کسی اور نال آئیاں تو پھر نہیں، اساں تواڈے مہمان بے شک 15 جو ٹور کے آئے ہیں، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ دین نو غفلت اور بے توجہی دے نال سنن دا نقصان کی قبلہ آپ اس سماج میں پہلی دفعہ جملہ عالم صاحب کتاب کر رہے ہیں اور کتاب دے دوران انہیں ایک مسئلہ بیان کیتا، مسئلہ بیان کیتا اردو دے اندر، اردو سپیکنگ دے اندر کتاب سی، فرمان لگی کہ جب انسان تندرست ہوتا ہے تو تندرستی کی ایک علامت ہے، اس کو چھینک آتی ہے، نیچ اپا نے اپنی سرح کی بات ہے، جب چھینک آتی ہے تو یہ بندے کی تندرستی کی علامت ہوتی ہے کہ بندے کی تندرستی ہے ماشاءاللہ، چھینک آئے تو آدمی کو کہنا چاہیے الحمدللہ، مسئلہ یاد کر لو، چھینک آئے تو کیا الحمدللہ، سننے والے کو چاہیے وہ کہے یرحمک اللہ، اگر عربی نہیں آندی تو اے آکھے اللہ تیری تعریف ہے، میں جو تندرست ہوں تو تیری تعریف ہے، سنانا آکھے مولا جنہیں تیری تندرستی دیتی اس سے ہم مزید رحم بھی کریں، یرحمک اللہ، تجھ پر اللہ رحم کرے، یعنی مزید اللہ تعالی طاقتہ جبالیاں عزتہ نشانہ عطا فرمائے، یہ معنی ہے۔ اور جب یہ جماہی آتی ہے یہ غفلت سستی کاہلی کی علامت ہے، یعنی بندہ جسے سست ہویا ہوئے تھکیا ہوئے وہ دی علامت ہے، وہ دی طبیعت دی خرابی دی علامت ہے کہ بندے جماہی آندی، اور جب یہ آئے تو اس وقت شکر الحمد نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کیا پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مسئلہ یہ میں۔ اور ایک میرے رنگا نالا ہم مجمع چکے دی مثال تھی، ایک بزرگ تقریر سن رہے سن اور سکون بھی کر رہے سن، جس لئے آپ کھولے آکھیں سبحان اللہ، تھوڑی یہ نیند رہی کر لیں پھر آکھیں سبحان اللہ، جب اکھ کھولے دے سبحان اللہ اکھ لگ جائے تے پھر جناب انہاں غفلت اور لاپرواہی اور بے توجہی دے نال تقریر سنی، دین سنیا، تقریر دے اندر دین بیان سی، جدو اٹھ کے گھر گئے نا اے پچھلیاں بیبیاں دا ایک شعار ہے، پچھلیاں بیبیاں دا ایک عادت لا لو، جدو بچے دے گھر جانا میلاد شریف تو یا کسی پتر دے گھر جانا یا گھر دے سائیں دے گھر آنا تو بیبیاں پوچھنیاں سن بھی میلاد تے گئے ہو کی سن کے آئے ہو، سانو بھی تے یار دے سناؤ نا، سانو بھی تے سناؤ۔ او حضرت جنہیں نیند رچ خطاب سن رہے سن اللہ، انہوں نے کہا جی میں نواں مسئلہ سنے ہیں مولوی صاحب جی، زبانی مسئلہ چڑھا جی، انہوں نے کہا جی جدو جمائی گھر آوے نا، جب جمائی آئے تو اس وقت پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ،
جدو جمائی 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 نہیں ہاں جمائی مسئلہ ہاں جی مولوی صاحب نے صحیح مسئلہ کیا تھا وہ آج جماہی اردو کا لفظ بس اور وہ قبلہ بی بی صاحبہ پکی مومنہ سن انہاں مسئلے پہ عمل کیا تھا انہاں کہا ٹھیک ہے ہکا انہاں دی بیٹی وہ شادی شدہ سن قسمت نالوں کوئی جمائی آیا گھر تے بی بی نے جب دیکھیا انہاں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہن چونکہ وہ گھر دے فرد نے دسیا سی کہ میں مسئلہ سن کے آیا وہ فلاں مولوی آیا انہیں مسئلہ کیتا ہے انہیں مسئلے پہ عمل کیتا جس نے خامد گھر آیا بی بی اور سس سے بات بھی پڑھے لا حول اگے سسر صاحب آگے انہیں بھی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ انہیں کہا یار اگے میں گھر وردہ سن دھیان دے سن جی بسم اللہ ساڑا پتر آیا ہے ساڑا لال آیا ہے ساڑا کھڑا چین ستار نور آیا ہے آئیے لا ہر پاسوں لا حول ولا قوت الا باللہ دیا تصویر چل رہی ہیں خیر تے ہے آخر بندے کو غصہ تے ہونا لیکن تو تسی سون بھی سونا چلاؤ تے پورا مجمع بھی جگہ کی رکھو تے پھر ایسا آخر تے آخر بھی یار چاس نہیں ہے تو غصہ تے لگ رہا ہے وہ آخر کار توجہ ہے میرے بیران دی آخر تے دین سنانا ہے تو جگہ اس واسطے رہا کہ غفلت اور لاپرواہی نال دین سنانا نقصان کیڑا بڑھتا ہے خطاب بس تو سے سن چکے کاری آسم ساتھ تو قبلہ سے میں کچھ چار نمی گلا جناب کو سنانا ہوں وہ گھر گیا قبلہ ایک کی بیٹی سی جب گھر بڑھیا نا غصے تو لاکھ پیلا فلانی طلاق 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 آج کے بعد میری جسم اس کو حرام 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 پردہ کر رہا پڑے گھر گیا بی بی صاحبہ او پچھلے علی برکت صبر علی برکت بی بی نے طلاق نے دیتی جا اپنے گھر جا جب تو اسی گھر بڑی ہے تو چنگی نہیں لگ تیرے پیو ماں پھر تیرے گھر رہنے کا فائدہ تو 2,500 سے 3,000 سے رہ مکے بی بی صاحبہ پردہ گھر چنگی نہیں ہے پینڈ دے جڑے لوگ سن سیانے انہیں کہ یار اج تک انہاں دی شادی تو بعد اتنا عرصہ گزر گیا ہے اج تک اساں انہاں دا بول بلارا نہیں سنیا انہاں دی لڑائی نہیں سنی انہاں دا جھگڑا نہیں سنا انہاں دا پیار ہی سنیا ہے جدوں بھی سنیا انہاں دا اخلاق ہی سنیا ہے جدی زبانی سنیا ہے انہاں دا حسن خلق ہی سنیا ہے سخاوت ہی سنی ہے ایویں یک دم طلاق ہو گئیاں خیر تے پتہ تے کرو وہ 4 سیانے بزرگ کٹھے ہو کے آئے اس خامن دے کول پتر چنگی بی بی لیاندی سی تو چنگی مائی سی بڑی نیک سیرت بڑی اچھے خلق والی با پرد با حیا اور سی تو طلاق کیوں دیتی وہ ہوں آندا جی گل اصل اے وے اے میرے نال ماجرا ہویا ہے اگے میں جاندا سا میرا استقبال کر دے سن میں جاندا سا میرے نال پیار محبت دیاں گلاں کر دے سن ساری گھر بڑیاں تے سونے بھی آکھیا لا حول سس بھی آکھیا لا حول ولا قوت میں کوئی شیطان میں نے ویکھ کے لا حول پڑھن لگ گیا بس مجھے غصہ آیا ہے ادھر غصے تو مطلب دے چھڈی انہاں کہا یار گل تو ماڑی ہے جمائی بھی پتر ہوندا ہے پتر گھر بڑے تو ماں پیو خوش ہوندے نے ساڈا لال آیا ہے ساڈا جگر آیا ہے ساڈے اکھاں دا نور آیا ہے گل تو ماڑی ہے خیر دینا غلام شبیر کیویں انہاں کہا یار گل تو واقعی محمد اقبال گل تیری ٹھیک ہے یار چلیے دے سورے کو انہیں کیوں زیادتی کی تھی انہیں اپنی بچی دی طلاق خود کرائی ادھر قصور نہیں وہ 4 بزرگ کٹھے ہو کے لاٹھیاں لائے گئے سفید داڑیاں والے بزرگ ہاں جی وہ کٹھے ہو کے گئے انہوں نے کہا خیر بھی نا کیوں تیری بچی نہیں ہوگا اچانک طلاق ہو گئی یہ معاملہ سارا انہوں نے کہا جی پتہ نہیں میں تو نہیں پتا انہاں پھر بزرگاں دسیا بھی اے گل تو کیتی انہوں نے کہا جی بالکل کیتی میں تو مسئلے دی گل کیتی میں تو مسئلہ 15 چاک جو مولوی آیا کاری عالم دا نا تو مسئلہ کر گیا میں تو مسئلے تے عمل کیتا میں کیڑا گناہ کر بیٹھا ٹھیک انہاں کہا جی کس مسئلہ جو 15 چاک جو مولوی آیا ٹھیک ہے کٹھے ہوئے بزرگ کٹھے 15 چاک پہنچ گئے کاری صاحب کو انہوں نے قبلہ تو سے یہ مسئلہ کیتا ہے دیکھو عاجز بولیا انہوں نے کہا جناب جدو محفل ہوئی نا محفل کے اندر کلا اے بندہ نہیں سی اتنے قاری بشیر صاحب بھی سن مولانا بیزاد صاحب بھی سن ذیشان صاحب بھی سن مولانا
سجاد قاسمی صاحب جی سن اعظم صاحب جی بڑا ٹھاٹا اگے حضور دے غلام سن تے مجمع لگا سی کافی بندے سن میاں میں کلے تقریر دے سامنے تے نہیں کیتی کلے نو تو نہیں سنائی باقی مجمع تو پوچھو کہ مسئلہ کی بیان ہویا ہے انہوں نے کہا چلو 4 سیانے اکٹھے کر دیں 4 سیانے آ گئے انہوں نے کہا یہ مسئلہ یہ بیان ہویا ہے انہوں نے کہا سنن والے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ایڈا بڑا بہتان ساڈے قاری صاحب تھے ایڈا بڑا بہتان عالم دین تھے تو انہوں نے مسئلہ یہ کیتا ہے کہ چھینک اللہ کی طرف سے رحمت ہے جب آئے تو الحمد پڑھنا چاہیے اور جماہی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اور بندے کی غفلت کا ایک مظاہرہ ہے سستی کا مظاہرہ ہے شیطان کی طرف سے ہے جماہی غفلت سستی کی علامت ہے شیطان کی طرف سے جب آئے تو انسان کو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت اور منہ کے آگے ہاتھ دینا چاہیے انہاں تے لفظ جماہی آکھیا ہے کہ نیند وچ بیان سنن دے اسی انہیں جماہی سمجھے ہے ساڈے کاری دا کی قصور ہے اے ہن جماہی نو جو جماہی بنا بیٹھا ہے انہاں بیچارے دا کی قصور ہے تو سجن کیڈا بڑا نقصان ہویا ہے ایک مومنہ بی بی دا گھر اجڑ گیا فقط ایک غلط یعنی سماعت دی وجہ تو سستی اور کاہلی اور غفلت دے اندر بیان سنن دی سونا اے نقصان ہوندا ہے پھر اکثر بندے دل قریب ہوندا ہے کہ یار چلو مسئلہ سنے اس تے چلیے عمل کریے خدا دا نا دے ایویں نہ کریو جیسا تسی ہاتھ کھڑا کرنا ہے قاری صاحب ساڈے پاس سویرے سی پانی لاونا ہے دکان بھی کھولنی ہے یا اساں درود و سلام پڑھ لینا ہے ہن اگر ذوق ہوے تے بیان شروع کریے بولو سبحان اللہ جڑا دین حق اللہ دا کامل دین جڑا آسمان تو رسول کریم دے دل شریف تے نازل ہویا ہے او علماء حق دا حق بندا ہے اس قوم نو دسن تاکہ قوم بے رہروی دا شکار نہ ہو میں میلاد اور مقصد میلاد دونوں تھوڑا تھوڑا نال لے کے چلنا ہے میلاد بھی اور مقصد میلاد بھی تھوڑا تھوڑا نال لے کے چلنا ہے کیوں ہو سکتا ہے اپنی آخری ملاقات ہوئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے بڑے بڑے شہزادے سے رول گئے آپ کہڑے باغ دی بولی ہے اس واسطے جھنڈیاں لا لینیاں سجا لینا دیگاں پکا لینیاں لوگوں نو بلا لینا نعت خانہ دی علماء دی خدمت کر دینے بیلا سٹ دینیاں بہوات کر لینی کرا لینی بڑی سوکھی ہے پر جس مقصد واسطے جلسہ کیتا ہو مقصد بیان ہی نہ ہو تو پھر کی فائدہ جلسے دا بزرگوں بولو نا اللہ تھوڑی زبان سلامت رکھے اللہ اس زبان تو کدے جھوٹ نہ بلاوے جنہی حضور دے ذکر چ بولے تے کی خیال ہے کہ میلاد تے ہو گیا تھوڑا تھوڑا میلاد دا مقصد بھی آپ سمجھ نہ لئی ہے اس طرح دا بے ضمیر ملا جڑا اللہ دا کامل دین رب سونے دے سچے احکامات سچے نبی دے دل شریف تے نازل ہومن تے او ملا چھپاوے نہ بسے قوم دی ہدایت آستے قوم گمراہ پیدا ہوئی تے گمراہی دے اندر رہی تے گمراہی دے اندر مر گئی تے ٹر گئی اس دا ببال اس ملا تے پیا ایسے بے ضمیر ملا دا ضمیر ساڑھے سلطان العارفین نے جھنجوڑے ہیں ساؤنڈ بھی باہو تے میں کلام بھی باہو دا پڑھن لگا بولو سبحان اللہ میں اپنے رنگے دی گال پیا کرنا میرے رنگے بے ضمیر نو سلطان بہو جھنجوڑے یا حیاء کر کی پیا کرنا ہے اے جس تے بیٹھے تو چاہ پانی دا پھٹا نہیں حقیقت گل ہے قسمیہ گل پیا کرنا جتے میں بیٹھا چاہ پانی دا پھٹا نہیں اصولی ہے قرآن فرماتا ہے قتلہم الانبیاء بغیر حق انبیاء کرام جدو قوم حق دستے سنتے قوم گمراہ کی کرتے سی قتلہم الانبیاء شہیدانو انبیاء نو شہید کر دیتے سی قتل کر دیتے سی اصولی ہے اتھے اگر تھانو راضی کریے تو سا راضی ہو جانے لیکن مصطفیٰ کریم ناراض ہو جاسا تھانو راضی کر کے یہ پیسے کمانے بڑے سوکھے ہیں بہت ہی سوکھے ہیں لیکن دین بیان کرنا پھر بھی علماء جدو بیان کرنا تو پھر لوگوں نے اکھاں کو دین یارو اصلا 50 سال نیرے چ رہے ہیں اسی 70 سال گما بیٹھے ہیں سب کو دوسرے طریقے دا پتہ نہیں جنازے دی دعاواں یاد نہیں ایمان دا پتہ نہیں حلال و حرام دا پتہ نہیں بس علماء دا حق بندا ہے قوم نو دین دسن تے قوم دا حق بندا ہے جدو مدینے والے تاجدار دی گل آوے پھر آکھے بس
میں کوئی خان نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نواب نہیں، میری یہ ساری نوابی ایک پاسے محمد کریم دا فرمان سب تو آنا ہے. میں کوڑا مدینے والے دا فرمان آلہ بے ضمیر ملا مجھے جوڑے میرے پیر باہو تسی بولو تو سنا ہوا. سلطان العارفین فرمان دے لے الف اللہ پڑھے جتوں حضرت قاری بشیر صاحب نے گفتگو چھوڑی سی اتوں شروع کرنے لگا مسجد نبوی شریف. سبحان اللہ. اللہ ساروں زیارت نصیب فرمائے. ہمارے صاحب کی بلا ہوا ہے اللہ ساروں کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبوی شریف مدینے دے تاجدار دی مسجد جتے ایک نماز پڑھیے 50,000 نماز دا ثواب ہے. مسجد نبی شریف سونے دی مسجد دے اندر حضور دے غلام موجود نے، صحابی رسول موجود نے. اتنے دے اندر مدینے دے تاجدار تشریف لیا ہے. صحابی رسول کی کر دے نے جلدی دے نال اپنی تسبیح و تحلیل کو موقوف کر دے نے، سونے دے چہرے دی زیارت کر دے نے. پہلے ودوہا دا مکھڑا میں دے نے اس محبوب دے چہرے نو میں دے نے جدے بارے اللہ دا قرآن فرمانا ہے ودوہا واللیل اذا سجا. محبوب دے چہرے دی زیارت فرما دے نے. پھر جلدی دے نال باہر جا کے آسمانہ دے چن نو ویندے. پھر واپس آئے چہرے مصطفیٰ مختق دے نے بڑی آب و تاب دے نال زیارت فرما دے نے. پھر مسجد تو باہر جان دے نے آسمانہ دے چن نو ویندے نے. اے آنا جانا جدو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھیا حضور نے آخر اپنے یار نو فرمایا او میرے غلام خیر تے
کدے اندر آنا ہے کدے باہر جانا ہے کدے اندر آنا ہے اج خیر تے ہے ہی حضور دے غلام عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج 14ویں دی رات آسمانہ والا چن بھی چمک رہا ہے ادھر مہتاب نبوت بھی چمک رہا ہے فیصلہ کرنا چاہنا سا اج میرے ضمیر میں نور جوڑیا ہے میرے ضمیر آکھے آئے اج فیصلہ کرے مدینے دا تاجدار سونا ہے یا سمانہ دا چن سونا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام پھر دس کس نتیجے تے پہنچے آئے میرا چہرہ بھی تکے آئی آسمانہ دا چن بھی ویکھے آئی میرا چہرہ بھی ویکھے آئی آسمانہ دا چن بھی ویکھے آئی دس کس نتیجے تے پہنچے ہیں غلامان دا چاند سے تشبیہ دوں یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دوں یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے چہرے پہ چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محبت نال بولو سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور نور تو گل چلی سی اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ والے نور چوں اپنے حبیب دے نور مبارک نبایا کائنات دے اندر سب تو پہلا جنی چیز تخلیق ہوئی ہے وہ مدینے دے تاجدار دا نور سجنا اسے نور مبارک چوں اللہ نے سڑے باپ آدم علیہ السلام کو بنایا کائنات ساری حضور دے نور دی برکت دے نال بنی کوئی بندہ اے دا انکار نہیں کر سکتا یہ کرے تا گمراہ ہے لیکن عقیدہ اہل سنت ہے اللہ اپنے حبیب دے صدقے نال کائنات نو بنایا ہے سجنا توجہ کری حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے اندر نور مصطفیٰ نو رکھیا گیا حکم ہویا اے فرشتوں سجدہ کرو میرے آدم نو در حقیقت سجدہ نور مصطفیٰ علیہ السلام دی تعظیم واسطے سی سجنا سارے جان دے ہو سارے جھک گئے سوائے ہج تو سارے جھک گئے سوائے ہج لائن تو جدوں رکے آئے اللہ رب العالمین نے لعنت دا تو او دا مقدر تے نصیب بنائے امام اہل سنت میں نہیں بولے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یا رسول اللہ حق چال یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد محبت نال بولو سبحان اللہ سجنا نور مبارک دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو چلیا جدو آپ نو اللہ سونے نے نبوت عطا فرمائی اپنی قوم نو خطاب کر دے لے لوگوں میں اللہ دا نبی میرا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حضرت آدم علیہ
السلام اپنی قوم نو خطاب پہ فرماؤندے نے آخر کے اندر فرماؤندے نے اے لوگوں میں بے شک اللہ دا نبی ہاں شریعت رہ کے آیا ہاں لیکن یاد رکھیو میرے بعد دھرتی تے ایک اللہ دا محبوب تشریف لیاون والے رب دا حبیب او رب دا یار سارے نبیاں دا سردار او تشریف لیاؤن گے سجنا ہن اگر اس بات میں چلائیے تے کافی وقت گزر جانا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو بعد سیدنا نوح علیہ السلام آئے انہوں نے بھی قوم کو یہی خطاب فرمایا لوگو میں اللہ کا نبی ہوں میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خطاب فرمایا قوم تے فرمایا لوگو میرا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سارے نبی اپنی قوموں خطاب فرمان تو بعد یہی فرمان دے سن ایک اللہ دا یار دھرتی پہ آوے گا اساں بے شک اللہ دے محبوب نبیاں رب دے بھیجے پیغمبر دے رسولاں لیکن سڑے بعد ایک مدینے دا تاجدار دھرتی تے تشریف لے آوے گا چلدا چلدا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیا آپ دی اس تقریر مبارک کو اللہ نے قرآن دے اندر رکھے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خطاب فرما کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأتي من بعد اسمه احمد سبحان اللہ لوگو میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میرے بعد ایک حبیب تشریف لے آنے والا وے جدا زمین جدا آسمانات نام احمد ہوئے گا زمین پہ محمد ہوئے گا سارے نبی درجہ بدرجہ قوم نو خطاب بھی کر دے رہے تے نال حضور دے آن دی خوشخبری بھی دین دے رہے بڑی طویل گفتگو شارٹ کر گیا کیونکہ 11 بج گئے 11 بج گئے توڑے تے نہیں بجے بولو سبحان اللہ ایک گل انبیاء کرام دی خوشخبری دی بشارت سبحان اللہ سارے سنی تمام نبیاں دی قوماں سنی ظاہر ہے سڑے سلطان باہو بھی تو سنی ہونی یہ عالم ارواح دے اندر جو قبلہ جلسہ ہویا سی پہ آخر سلطان العارفین بھی آپ بھی روح مبارک بھی دیتے ہونی تو اڈی روح اتنے دے بولو نا سبحان اللہ ایسے دی ترجمانی سارے انبیاء کرام دی تقریر نو سارے انبیاء کرام دے بشارت دے خوشخبری دین نو ساڑھے سلطان باہو نے ذکر فرمایا ہے چند دنال تشبیح کر دے آپ نے فرمایا چے چڑھے میں چلنا ہن کرے روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا جتھے چلی اوے اساں دا چڑسی اتھے مل نہیں کچھ تیرا تیرے جن سے
دربار ویلایا او ویلایا اللہ حبیب دنیا تے تشریف آوری دا وقت آیا اور حضرت اما آمنہ پاک حضور دی والدہ محترمہ آپ فرمانی جس وقت میرے حبیب دا نور مبارک میرے جسم اطہر دے اندر آیا توجہ ہے سبحان اللہ سارے بھی توجہ ہے سرکار جس وقت میرے بطن اقدس دے اندر تشریف لائے تو میں ہر رات ایک نبی تشریف لے ہونا خواب دے اندر میں آ کے مبارک باد دینی اے آمنہ تینو مبارک ہوئے میں حضور کی امت ہی گل کر لیں اے آمنہ تینو مبارک ہوئے تیری گود دے اندر نبی تشریف لے ہونے والے آئے ہیں کھلے بہشتان دے اج تالے آئے نبی جی رحمتاں والے برکتاں والے آئے نبی جی رحمتاں والے دو جگ دے وچ ایویں نہیں مل کے پڑھ لو دو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے نبی جی رحمتاں والے تسی بھی حضور دے سنا خان بن جاؤ مل کے پڑھو دو جگ دے وچ ہوئے اجالے دے اج تالے آئے نبی جی رستے دلتانہ نگر آنے ایک نہ کرو یہ ساؤنڈ ساتھ دے گی ہے تو سے بول گئے میرا شروع تو گلہ ہے میں سی میں کہ یار 15 منٹ تقریر کر کے کاری بیزادہ گوڑا نہ پلینا ہے بات سن راضی ہو تو ہی مجمعی راضی ہوئے اچھا دمی پڑھنا ہے دمی بھی پڑھنا ہے چلو بولو محمد اللہ سبحان اللہ اسلام ناراض نہیں کرنا ساڑھے بالا دا استاد ہے مل کے یہ پڑھ لئی تو میرے خیال ہے ذوق بلند و بالا ہو جانا ہے تو سمی حضور نے سلام خان مان جاؤ یہ تنگ نہیں بیٹھے محمد اللہ پڑھو تو جگ دے بیچی ہوئے اجالے برکتاں والے
سرکار میرے پاس اندر آئے ہر نبی میں مبارکبادی دینا ہے یارو حضور دے جمعے تے ایک دوسرے کو مبارک دینے یہ انبیاء دی سنت ہے بے شک بے کوئی شک آگے کتے لکھے ہے میں آکھا گا جا حضور دی اماں جان دی مزار پروار تو سرکار دی اماں کو پوچھ کتے لکھے ہے حضور دی اماں دی بڑی ہور کی سنت لگ گئی ہے حضور دی اماں تو بڑا رابی ہوتے کون دے گی اللہ دا قرآن تو نہیں ملدا حضور دی اماں دا فرمان نہیں ملدا پھر تو مندہ کی حضور کی اعظم دا سوٹا راہ جڑے ہوئے انہاں بولو باقی تو بولو سبحان اللہ حضور دی اماں فرمانی ہے صبح سرگی دا ویلا رات دا اندھیرا جا رہے تے دن دا اجالا آ رہے ایک وقت سی کہ میں اپنے گھر دے اندر بیٹھی ساں میرے گھر دے اندر میرے گھر دی دیوار تے ایک پرندہ آیا ہے اماں جان فرماندی ہیں حضور دی اماں فرماندی ہیں میں وہ پرندہ آج تو پہلے کدے نہیں سی ویکھیا پھر توجہ کرو اس مہنگائی دے دور دے اندر جتے چینی بھی 110 روپے کلو ہو گئی تے ڈالر گھیو جڑا لوگ استعمال ہی نہیں سن کرتے سارے بڑے وہ 200 تو کراس کر گیا اس مہنگائی دے دور دے اندر میں جملہ پھر دہران لگا میرے نبی دی اماں جان فرماندی او پرندہ میں کدے نہیں سی ویکھیا نہ آج تو پہلے کدے ویکھیا سی تے نہ اس دن تو بعد کدے ویکھیا ہے تے میں غور کیتی کہ پرندہ کچھ بول کے اپنی زبان نال کہہ رہا سی السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو بھئی یہ درود و سلام کہاں لکھا ہے میں تو کہوں گا کہ تو کسی کتاب کو نہیں مانتا جا حضور کی امی سے پوچھ وہ پرندہ کون تھا اور کیوں کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا اولو یا آخرو اماں جان فرمانی ہے پھر وہ پرندہ یہ دعائیہ کلمات سے پڑھتا تے چلا گیا بعد ایک پتہ چلیا ایک کوئی عام پرندہ نہیں سی یہ جنت جو آیا سی قربان جاواں اماں جان فرما دیا پرندہ اپنی زبان نہ ترانے پڑھ کے چلا گیا ہے تھوڑی دیر دے اندر مبینیت کی آسمانہ تو ایک پالکی دا نزول ہویا ہے اس پالکی دے اندر مہران ہو گئیاں تین بیبیاں نے آ کے میرے بہڑے دے اندر اپنی پالکی نو اتاریا پالکی دے وچوں نمودار ہوئیاں اماں جان فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی آسمانوں تو پالکی اتری میرے بہڑے دے اندر تے رونقاں لگ گئیاں اماں جان فرماندیاں حضور دی اماں فرماندیاں میرے نبی دی اماں فرماندیاں میں جدوں پریشان ہوئی انہاں بیبیاں دے وچ ایک بی بی بولی اے آمینہ اسا عام بیبیاں نہیں اسا تیرے محبوب دیاں دائیاں بن کے جنت جوائیاں ایک فرمون لگی اے آمنہ میرا نام حوا ہے میں آدم علیہ السلام دی گھر والیاں کائنات دے انسانہ دی ماں دوسری بی بی فرمون لگی اے آمنہ پریشان نہ ہومی میں کالے کافر فرعون جیسے ملوک گھر دے اندر رہن والی آسیاں ہن دائی بن کے آئیاں جنت دے اندر تیرے محبوب لاڈلے شہزادے دی رب مینوں دلہن بناونا تیسری بی بی فرمان لگی ہے امنا پریشان نہ ہومی میرا نام مریم ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں اماں جان فرماندیاں نے پھر مینوں حوصلہ آیا میرا دل خوش ہویا میرے گھر میرے بیڑے نو اللہ سونے نے رونقاں نال مالا مال پھر میں کیوں نہ آیا کرب رونقاں نلائیاں بیبیاں منا دے ویڑے اج اماں آمنہ دے ویڑے دی رونق تو بولے گا تے انشاءاللہ سارا سال حضور دے ملاد دے صدقات تیرے بیڑے چ بھی رونقاں لگی رہن گیاں مل کے پڑھی رب رونقاں نلائیاں
اگے نہیں جانا میں تھک گیا تھوڑا جا بولو سبحان اللہ میں بات مختصر کرنا تے جڑی موضوع والی گل سی وہ کرنا قرآن کریم فرقان حمید گالے پنجواں سپارہ اللہ فرماتا ہے محبوب تساں فرما دے مولا کی حکم ہے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ محبوب تساں فرما دے ہو کہ میں اپنا حبیب بھیجیا بھی اس واسطے کہ حکم میرے محبوب دا منیا جائے اے میلاد کا مقصد ہونا اس کا ہے میلاد پچھتا برکت اس میں تھوڑا جا ہو گیا میلاد کا مقصد کی اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ میلاد کا مقصد ہے بے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے چاہے وہ معاملہ تعلیم دا ہوئے چاہے معاملہ تہذیب دا ہوئے چاہے معاملہ قانون دا ہوئے چاہے معاملہ نظام دا ہوئے چاہے تجارت دا ہوئے چاہے ثقافت دا ہوئے دنیا کے ہر معاملے دے اندر اگر کسی دی چل سکتی ہے تو مدینے دا تاجدار ہے بس اے میلاد کا مقصد اور عالم دنیا دے تمام جڑے موحد ہیں اپنے آپ کو بڑا توحیدیہ کو آنے اور آج سے فقیر دا کھلا چیلنج چشتیاں دے درد آدنا جب کتا توڑے سامنے بابان کے دوہر از کر رہے ہیں اور سب ملاد اگر ایسے دے بچوں دانے کھٹے نہ کریے تو سب چشتیاں دا کتا ہی نہ آگا سبحان اللہ اسی ہم پڑے تو ایک رب کی مانتے ہیں ایک رب کی مانتے ہیں 70 سالہ تو نظامی کفر چلتے ہیں نظامی یہود تعلیم بھی ہونا دی تہذیب بھی ہونا دی قانون بھی ہونا دی کپڑے بھی ہونا دی ساڑھا سیر گیا کلو آ گیا ساڑھا میل گیا کلومیٹر آ گیا میں کڑی کڑی گل کر کڑا کڑا رونا روئی تو سامنے ہم جی بس اللہ کی مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی تو نہیں مانتے ہیں کس قرآن دی 6666 آیات کا میں الحمدللہ زندہ و جاوید حافظ بیٹھا ہوئے سنے کھبے بھی دو میں حافظ بیٹھا دوستو کس قرآن کریم دی آیات کے اندر آیا ہے کہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھئے کہ گل حضور دے دشمنہ دی بنی میلاد دا اس وقت تک مقصد حل ہی نہیں ہوتا جب تک قوم کو مقصد میلاد بیان نہیں کیتا جائے بھائی تو تک پار کے ٹوڑ جاندہ میں نے بڑا دکھ رہنا سی کہ پتہ نہیں پھر زندگی خدا نخواستہ پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے بات یاد رکھنا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے تاں قرآن اچ نازل فرمائے لوگو جی میری سن دے جائے میری پوچھ دے جائے میری حقیقت ہے میں چاہنا کہ تھوڑے معاملات دے زندگی دے ہر معاملے دے اندر جدی گل چلے وہ میرا محبوب ہے سبحان اللہ تعلیم دے اندر میرے حبیب تہذیب کے اندر بھی قانون کے اندر بھی نظام کے اندر بھی لیکن کی کریے سجنا خانے والدہ ایک علاقہ ہے نشان صاحب توڑے گرد نواہ دے اندر چتاری چاہتا وہ ایک منڈے کو میں پوچھے آپ پوچھتے کی پڑھنا ہے آدھا یہ میں 10 سال کے پڑھنا مول صاحب میں 10 آدھا یہ میں پڑھنا علی فنار بکری بیمار پٹھے نہیں کھاندی چھوڑا چاہیے میں ممبر مصطفیٰ دے بیٹھا اور جھوٹے دے خدا دے لعنت ہے یہ میرا قرآن ہے بیان نہیں ہو دے لفظ ہے میں ایک کی ہنسی آجے میں تو سانسی پھر مرویا تاکہ ظالمہ کاش تیرے حد اندر محمد کریم کا قرآن ہوتا سبحان اللہ رسول اللہ دی حدیث ہوتی تو پتہ لگتا کہ میں کس نے سامنے کیویں گل کرنی پیو نال کیویں بولنا ہے اپنی ماں نال کیویں گل کرنی اپنے بھائی نال کیویں گل کرنی اپنے استاد نال کیویں گل کرنی اپنے بڑے بزرگ نال کیویں گل کرنی کہ ہم تعلیم دیتے ہیں ہم ادب دیتے ہیں لیکن جڑی تعلیم تساں دیندے ہو یہ دی برکت دیکھنی ہوئے تو روڈ تے ٹر جاؤ پچھلے ساڈے بزرگ سن قبلہ سجاد صاحب پچھلے بزرگ سن جدوں راہ گزردا کوئی مسافر لنگدا سی نا اوندا سے میاں او خیر دینا او غلام شبیر بیٹھ جا پانی پی لا میاں روٹی کھا لیا ہن دوپہر دا وقت میاں تو دوپہر کر بڑی زبان ہے او دوپہر کر دیا روٹیاں دا ٹائم باو چاہ پی کھاؤ صحیح کر یار من لگا جاویں کوئی چاہ پانی ساڑھے واسطے یعنی پچھلے بزرگ راہ لگ دے مسافر کو پوچھ دے سن چاہ پانی ہن اعلیٰ تعلیم آلے بابرکت تعلیم آلے روڈ پہ کھلو کے آنے سرکار کاری صاحب روک جاؤ روک گیا کاغذ ہے جی سرکار ہے کاغذ اچھا لسانس بڑھے جی لسانس بڑھے تھوڑا اشارہ کیوں ٹوٹا ہے کوئی سنو چاہ پانی دیتی جاؤ نا
پڑھے لکھے الٹا ساڑھے کو مانگ رہے پچھلے بزرگاں دے سان چاہ پانی پیتی جاؤ ہن تے اعلی تعلیم یافتہ تو قرآن تو میں نظر ادنا ہو گیا نا اے ہاتھ جوڑ خدا دا نا جے میں آنا جی عیش ہے اعلی اے دور نے یا تے آکھاں دو میں اعلی یا آکھاں میاں اے اعلی ظاہر ہے سامنے میاں اے اعلی ہے تے اے دے مقابلے جڑی چیز ہونی ادنا ہی ہونی ہے اور میاں دن دے مقابلے چ رات ہے یا دن دے مقابلے کوئی اور دن ہے کوئی نہیں نا تے ایویں ٹھنڈے دے مقابلے دے اندر گرم ہے گرم دے مقابلے دے اندر ٹھنڈا تھانوں مننا پائے گا اے اعلی تعلیم والے دی برکت سنو انا جی قاری صاحب کھڑے ہیں جی کوئی چاہ پانی دیتے جاؤ اور یہ حقیقت بات ہے ملتان دے علاقے دے اندر لوہا مارکیٹ دے اندر میں موٹر سائیکل تے قبلہ جا رہے ہیں صبح 8:30 کا وقت میں کہ پروگرام تے جانا سی انہاں روکیا بولی داڑھی مننا ہو نا بندہ انہوں نے روک دے ٹھیک ہے یار ساڈا پیر بھائی ہے یہ میں سمجھ دے داڑھی شیخ لگے کہ پیارا ریسٹ ہے یہ دہشت گرد ہیں یہ دھماکے کرتے ہیں سائیڈ پہ لگاؤ لگ گیا جی کاغذ چیک کر لے ہاں ٹھیک ہے شناختی کارڈ چیک کر لے ٹھیک ہے جی لائسنس ٹھیک ہے جی قاری صاحب صبح سے کھڑے ہیں اللہ دی قسم سویر دا ناشتہ کوئی نہیں کیتا کوئی سانو چاہ پانی پلا دے میرے تو ہو گیا اور میں کہ ظالمو تھوڑی تنخواہ 70 سے 80 ہزار اسی 8 ہزار تے 9 ہزار تے 300 دہاڑی تے سمولوی کام کرنے لے پھر بھی برکت دین دی دیکھو اج لاکھ والا 300 دہاڑی والے دا محتاج ہویا کھڑا ہے حق کے تو لاکھ لے کے تیرا جہنم نہیں بھری جائے اے گڈان جڑا ہے تیرا نہیں بھریا لاکھ لے کے بھی شکر ہے اللہ دا کرم ہے قاری صاحب اللہ دو پتر دیتے ہیں ایک ماشاءاللہ فیصل موبائل چلا گیا ایک الحمدللہ پولیس لگ گیا اللہ کا بڑا کرم ہے 30,000 تنخواہ ہے پھر یہ کوئی بنا لینا شکر ہے ماشاءاللہ دعا جڑا ہے کوئی فیصل موبائل تے او بھی الحمدللہ 20,000 دی سٹارٹنگ ہے بھی یہ کوئی بنا لینا ہاں جی قبلہ ایوتو والا یا من سلوا اتردا رب بھیج دے ظالماں جے میری تعلیم ہوے دا ذہن میں کیوں بولن دیا کیوں کھپن دیا کسی نال کوئی مخالفت نہیں مخالفت ہے رسول اللہ دے دین دے دشمنوں سے انہاں کہ ساڈی تعلیم اعلی ہر کتاب اعلی تعلیم لکھی ہے ایمان نال دسو مسلمانوں بستی دلتانہ نگر دے غیور مسلمانوں اپنے زمین نال فیصلہ کر کے 33 نمبر نال پاس نہیں کرنا نہ میں آدمی کو شامل جس کو اعلی کہا جاندا ہے او دے مقابلے جڑا علم ہونا ہے او ادنا ہونا ہے تے جڑا لانتی رسول اللہ دے قرآن جڑی ساری کتابوں تو اعلی کتاب ہے قرآن تیری تے گیٹ مٹ ہو گئی الف نار بکری بیمار اعلی تے محمد کا قرآن کھڑے پاسے گیا ادنا معاذ اللہ کیوں اتنا پھل نہیں لگتے اتنا نوکری نہیں ملتی ہے اسی واسطے آج حافظ قرآن قاری صاحب تسی ٹور جاؤ بڑے کو سند نہ ہوے میٹرک دی ایف اے دی بی اے دی ٹور جاؤ او میاں میں میونسپل کمیٹی دا چپڑاسی رکھ لو چلو جھاڑو دینے واسطے رکھ لو میں حافظ قرآن عالم دین بالکل قرآن سن لو یاسین سن لو مزمل سن لو رحمان سن لو ملک سن لو سورۃ ناس سن لو جڑا سے بڑا دل کردا نہیں سن لو لگنا میاں بس مول صاحب تقریر اپنی بند کر آپ کے پاس سند ہے یہودی بے ایمان دی سرٹیفکیٹ ہے اتنی علامتیں میں نہیں ہیں نہیں وہ تو نہیں آپ جا سکتے ہیں جہاں سے آئے ہم نے تو وہ دیکھ لی ہے دسو محمد کریم دھرتی تے آئے ہی اس واسطے سن کہ ہون نہ ابو جہل بھی چلے نہ فرعون بھی چلے نہ قارون بھی چلے نہ نمرود بھی چلے دھرتی جے دے واسطے بنی ہے اس محمد دی گل چلے سبحان اللہ اے میلاد حضور اس واسطے نہیں آئے کلمہ میرا پڑھو اتباع یہودی کرو کلمہ میرا پڑھو تعلیم یہودی لو کلمہ میرا پڑھو تے دیاں باپ بے پرد کرو کلمہ میرا پڑھو تے کھلے عام سود کھاؤ کلمہ میرا پڑھو تے قرآن اوپر سے پشت سٹ دیو محمد اس واسطے نہیں آیا